رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى كعب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت به النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري وفرح به قلبي وأطلق به لساني واستعمل به بدني وقبضني على ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. ایک بار نعرہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم و عاشقان حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالکہ کونین والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس بہترین اور حسین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی چاہنے والے اور سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار خاص طور سے یہ عشرہ مجالس جس کے بانی ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے رزق میں وسعت عطا کر، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. پروردگار بحق محمد و آل محمد توفیقات میں اضافے کے ساتھ پروردگار انہیں مکمل صحت و سلامتی عطا کر. انشاءاللہ آنے والے ادوار میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین کی توفیق عنایت کر. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایام عزا عشرہ مجالس جو کہ بیت النجات امام بارگاہ میں برگزار ہوتا ہے، اس کی یہ پہلی مجلس ہے، اور تقریباً
امام بارگاہ کے حالات سبھی کو معلوم ہیں، اس لیے اس کے بارے میں مجھے زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، مگر اتنا ضرور دعا کروں گا کہ پروردگار توفیق دینا کہ اگلے سال جب عشرہ مجالس ہو تو انشاءاللہ امام بارگاہ اس انداز میں موجود ہو کہ جس میں ہم مکمل طریقے سے ارکان اعضاء کو انجام دے سکیں۔ عزیزو، آج کی پہلی مجلس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس بار تھوڑی سی گفتگو بصیرت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بصیرت جو ہمارے اندر کی روحانیت سے مربوط ہے اسے کس طریقے سے حاصل کریں۔ بصیرت ایک عظیم صفت ہے، ایک بہترین اور پسندیدہ صفت ہے، جو ایک فرد کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور ایک اجتماع کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بصیرت پیدا کرے۔ یہ بصیرت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا خاصہ اور ایک ایسی خاصیت ہے جو یقیناً خدا کو بھی پسند ہے، نبیوں کو بھی پسند ہے، اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی پسند ہے۔ اگر آپ خاصان خدا کے اندر دیکھیں گے، اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، صالحین، صدیقین، ان سب کے اندر اگر آپ ایک چیز کو تلاش کریں گے تو ان کے اندر سب سے بہترین چیز جو پائی جاتی ہے وہ بصیرت ہے۔ یہ لفظ بصیرت اور بصارت، بصارت یہ ہماری ظاہری آنکھیں ہیں جو اس دنیا کو دیکھ رہی ہیں، یہ ہماری ظاہری بینائی ہے جو اس کائنات کو دیکھ رہی ہے، جو اس کائنات کو کیا کہتے ہیں، اس کائنات کے مناظر کو اپنے اندر انہیں دیکھ کر اپنے ہمارے ذہن کو دے رہی ہے، اور ہمارے ذہن کے اندر ان کے نقش کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے پر ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے بصیرت۔ بصیرت ان ظاہری آنکھوں کے علاوہ ہے۔ جو چیز ہمیں ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے وہ منظر ہے، اور جو ہمیں باطنی یعنی بصیرت سے دکھائی دیتا ہے وہ پس منظر ہے۔ ہمیں ہر منظر کو دیکھنے کے بعد اس سے جو اس منظر کے پیچھے چیز ہے وہ جب نظر آنے لگتی ہے تو پھر ہم اسے بصیرت کہتے ہیں۔ بصیرت ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر گروہ کے لیے ضروری ہے، ہر اجتماع کے لیے ضروری ہے، ہر ایک فکر رکھنے والے کے پاس لازمی ہے کہ بصیرت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بصیرت ہی ہے جو زندگی کے نشیب و فراز کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ اب بصیرت بھی الگ الگ ہے، سیاسی بصیرت، سماجی بصیرت، نظریاتی بصیرت، فکری بصیرت، اور دنیا کے ہر مارکے کے اندر جو کام آنے والی ہے، ہر وقت کام آنے والی ہے، اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ توجہ کریں اور غور کریں تو بصیرت بے انتہا اہم ہے۔ چونکہ یہ ابتدائی مجلس ہے، لہٰذا اس میں آپ کے ذہنوں کو صرف متوجہ کرنے کے لیے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں رکھ دے رہا ہوں۔ بصیرت کی اہمیت کو اگر جاننا ہے، بصیرت کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ بس میرے ان جملوں کے اوپر غور کر لیں تو شاید بات آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے گی کہ اگر ہم بصیرت کے بغیر
کوئی بھی عبادت اگر ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے ہم روزہ رکھیں، چاہے ہم کسی بھی دینی کیا کہتے ہیں حکم کے اوپر عمل کریں، اگر ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے تو عبادت محض ایک رسم ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر بصیرت کے عبادت رسم ہی رہے گی، رسم سے آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم جہاد میں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس بصیرت نہیں ہے تو یہ جہاد بھی بغیر بصیرت کے ایک ہنگامہ ہو جائے گا، مگر حقیقت جہاد حاصل نہیں ہو پائے گی۔ لہذا توجہ کریں، غور کریں۔ اگر ہم فکر نہ کریں، بصیرت کے لیے جد و جہد نہ کریں، تو ہو سکتا ہے ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، چونکہ بصیرت نہیں ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک راستے پہ نہ جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بہت ساری مثالیں دوں گا تاکہ آپ متوجہ ہوں کہ وہ بصیرت ہے کیا، کون سی چیز ہے جو ہماری اندر کی آنکھوں کو، ہماری روح کی آنکھوں کو وا کرتی ہے، اور پھر ہمیں وہ چیز بھی نظر آنے لگتی ہے جو عام آنکھوں کو نہیں دکھائی دیتی۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری شب و روز کی عبادت، ہماری بے انتہا جد و جہد کے باوجود ہم بصیرت سے محروم رہ جائیں۔ میں دن بھر سجدوں پہ سجدے کروں، رات بھر نماز و مصلی نہ اٹھاؤں، رات بھر مصلی پہ کھڑا رہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بصیرت نہ ہو تو میں نے رات بھر محنت تو کی ہے، میں نے رات بھر عبادت تو کی ہے، میں نے رات بھر ریاضت تو کی ہے، مگر چونکہ یہ عبادت، یہ ریاضت کے باوجود مجھے بصیرت نہیں ملی ہے، لہذا ہو سکتا ہے یہ بے بصیرتی مجھے حق کی صفوں سے ہٹا کر باطل کی صفوں تک لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں جو اپنے آپے کو حق پہ سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت وہ حق کی راہ پر نہیں تھے، وہ حق سے الگ ہو گئے تھے۔ شاید اسی بنا کے اوپر میں نے جو ابتداءً آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی پڑھا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم نور بکتابک بصری، پروردگار مجھے نور، نور عطا کر، نورانیت عطا کر، بکتابک، اپنی کتاب کے ذریعے سے، کہاں؟ بصری، پروردگار مجھے اپنی کتاب کے ذریعے سے بصیرت عطا کر، پروردگار مجھے اپنی کتاب کی روشنی سے بصارت عطا کر۔ نہیں مانگی نبی نے بصارت، مانگا کیا ہے؟ بصیرت۔ پروردگار مجھے، اللہم نور بکتابک، پروردگار اپنی کتاب کے ذریعے سے مجھے بصیرت دے۔ اب یہ بصیرت کس طریقے کی ہے؟ بس ایک
فرمان ہے جو آپ نے بارہا سنا ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں جو جملہ کہا حل من ناصر ینصرنا، میرا بھی سنا ہوا ہے، آپ کا بھی سنا، سب کو یاد ہے. تو بصیرت کیا کرتی ہے؟ امام حسین نے یہ جملہ کہاں کہا؟ میدان کربلا میں. کب کہا؟ جب مارکا ہو رہا تھا، جب جہاد ہو رہا تھا، جب جنگ ہو رہی تھی، جب تلواریں گرج رہی تھیں، جب تیروں کی بارشیں ہو رہی تھیں. تو امام نے کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ تو حینما قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حل من ناصر ینصرنا، جب امام حسین نے یہ جملہ حل من ناصر ینصرنا کہا تو کیا صرف میدان میں جتنے لوگ تھے انہوں نے سنا اور صرف انہی لوگوں کے لیے تھا؟ تو اگر منظر کو آپ دیکھیں، ان نگاہوں سے اگر دیکھیں تو کیا ہے؟ امام حسین نے میدان کربلا میں یہ جملہ کہا ہے تو ظاہر ہے جس وقت کہا ہے اس وقت جتنے لوگ تھے انہوں نے سنا ہے. مگر نہیں، اس جملے میں صرف اتنے سے معنی نہیں ہے کہ جس وقت امام حسین نے یہ جملہ کہا ہے تو میدان کربلا میں جتنا بھی مجمع ہو، آپ تصور کر سکتے ہو، تو بس اسی نے سنا. کیا امام حسین تنہا انہی لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے؟ جی نہیں، بلکہ امام حسین رہتی دنیا آنے والی قیامت تک جتنی بھی اس کائنات میں انسان ہیں، موجہن، امام نے متوجہ کیا تھا ان کو کہ ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے. تو امام نے صرف میدان کربلا کے اندر اس جملے کو کہہ کر تنہا میدان کے لوگوں کو متوجہ نہیں کیا ہے. اگر تنہا میدان کے لوگوں کو متوجہ کیا ہوتا تو آج ہمارے اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرنا فیا لیتنی کنتو معکم، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے امام نے میدان کربلا میں تنہا کربلا میں جتنے لوگ تھے ان کے لیے یہ جملہ نہیں کہا ہے، بلکہ آنے والی قیامت تک جتنی بھی اس کائنات میں مخلوق آنے والی ہے اس مخلوق کے لیے یہ جملہ کہا کہ جو بھی جس دور میں بھی جہاں بھی ہو، حل من ناصر، کیا وہ ہماری مدد کرے گا؟ تو آج ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم، تو ہم اس حل من ناصر کی طرف متوجہ ہیں. یہی ہے اصل بصیرت. لہذا اس جملے کے معنی سمجھنا اور پھر اس جملے کے معنی کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا، توجہ کرنا. اس جملے کے معنی محدود نہیں ہے. لہذا اللہم نور بکتابک بصری، پروردگار اپنی کتاب کے ذریعے سے مجھے بصیرت عطا کر. مجھے بصیرت چاہیے، میں بصیرت چاہتا ہوں. بہت توجہ کریں گے عزیزان محترم. اور تنہا صرف مجھے بصیرت نہیں چاہیے، بلکہ نبی نے جملے کو آگے بڑھایا، وَشْرَحْ بِهِ صدری، اور پروردگار اسی کے ذریعے سے مجھے شرح صدر بھی عطا کر. تو قرآن مجید جہاں بصیرت عطا کرنے والا ہے وہیں شرح صدر بھی عطا کرنے والا. شرح صدر انشاءاللہ معنی بیان کروں. تو میرے
کہنے کے مقاصد شاید آپ متوجہ ہوں، ان مقصدوں کی طرف جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بصارت کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کے پیچ و تاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان نگاہوں کے علاوہ بھی ایک ایسی نگاہ کی ضرورت ہے جو ظاہری چیزوں سے ہٹ کر باطنی چیزوں کو بھی ہماری نگاہوں کے سامنے لائے۔ لہذا اگر انسان بے بصیرت ہے تو آنکھیں ہونے کے باوجود وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اصل بصیرت ہے، حقیقت میں بصیرت ہے۔ لہذا توجہ کریں اور غور کریں، اسلام جو آج اصل حیات کا علم بردار ہے، حقیقت حیات اسلام کے ہاتھ میں ہے، وہی اصل پرچمدار ہے، تو ہمیں وہ کچھ سکھا رہا ہے، ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہمیشہ زندہ رہنے والی حیات اسلام کے پاس ہے تو پھر توجہ کریں، ہر فیصلہ چاہے وہ کسی کی پیروی ہو یا کسی کی حمایت ہو یا موالات ہوں یا کسی بھی موقف کا اختیار کرنا ہو یا کسی کے نظریے سے براءت کرنا ہو، ایسے میں گہرا شعور اور روشن ادراک اور عمیق بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے میں یوں ہی کہیں بھی کسی کی بھی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے میں یوں ہی کسی کا بھی ساتھ دینے لگوں، نہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ آدمی کے اندر بصیرت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا اس کائنات کے اندر راہ حق ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو استقامت عطا کرتی ہے، جو انسان کو اپنے موقف اور سچے موقف کے اوپر مضبوط طریقے سے رکھتی ہے۔ لہذا ایک بس آخری جملہ ہوگا، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہت توجہ کریں گے، کسی بھی حال میں دوست اور دشمن کو پہچاننے میں غلطی نہ کریں، حق و باطل کو پہچاننے میں کسی بھی امتیاز یا کسی بھی اشتباہ کے شکار نہ۔ اصل بصیرت ہے یہ، حقیقت بصیرت ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کہاں دوستی رکھنا ہے، کہاں دشمنی رکھنا ہے، کہاں حق ہے، کہاں باطل ہے۔ حق و باطل کا اصل امتیاز بصیرت کے ذریعے سے نظر آتا ہے، بصیرت کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور فاطمہ کے لال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے بھی ساتھی کربلا میں ہیں انہیں پہلے بصیرت عطا فرمائی، پہلے انہیں حقیقت عطا فرمائی، پہلے ان کے ذہنوں کو وا کیا، پہلے انہیں شرح صدر عنایت فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پورے میدان کربلا کے اوپر غور کریں
پورے میدان کربلا کے ایک ایک شہید کے اوپر توجہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسین کا ایک بھی ساتھی، امام حسین کا ایک بھی صحابی آنے والے حالات سے بے خبر نہیں ہے، آنے والے حالات سے لا علم نہیں ہے۔ ہر صحابی کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا ہونا ہے اور ہمارے بعد کیا ہونا ہے۔ بس میرے عزیزوں، لہذا ہمیں بھی عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ سبق حاصل کرنا ہے، وہ درس حاصل کرنا ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں دنیا بھی دکھائے اور ماورائے دنیا بھی ہمیں نظر آئے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ، کاش اے مولا ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ اللہم نوّر قلوبنا بکتابک، اللہم نوّر بکتابک بصری، پروردگار اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمیں بصیرت عطا فرما۔ بس میرے عزیزو، چونکہ محرم کی پہلی تاریخ اور یہ پہلی مجلس ہے، شاید میں نے جو مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کے ذریعے سے موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں ان مجالس کے اندر کیا آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں اور کیا چیز بیان کرنے والا ہوں۔ ایک ایسی چیز جو ہماری زندگی کے لیے لازمی ہے، جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، جو ہمیں معاشرے میں امتیاز عطا کرنے والی ہے، ہمارے وجود کو الگ ایک حقیقت عطا کرنے والی ہے۔ بس میرے عزیزو، آج چونکہ پہلی تاریخ ہے، محرم کا چاند نظر آ گیا، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے محرم کے چاند کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، اشک بار آنکھوں سے دیکھا، تڑپتے ہوئے دل سے دیکھا۔ بہت انتظار اگر کسی چیز کا تھا تو یہی ماہ محرم کا تھا۔ ساری دنیا کے عزادار محرم کے انتظار کو تڑپ کے انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، میں بس ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں کہنے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ عزاداری پہ اتنا خرچہ ہے، عزاداری میں اتنا پیسہ لگا دیا جا رہا ہے۔ عزیزو، اس پیسے کی، اس دولت کی، اس مال کی کوئی حقیقت نہیں، اور کوئی بھی اگر امام حسین کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو قسم خدا کی فاطمہ کا لال اسے ہمیں واپس عطا کرے گا۔ کس طریقے سے عطا کرے گا یہ تو میں نہیں جانتا۔ میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یزد کے کچھ نوجوانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم بھی عشرہ کریں گے، ہم بھی مجلس برگزار کریں گے۔ لہذا نوجوانوں نے اپنا ایک گروپ بنایا اور جب آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی تو ایک مسئلے پہ آ کے سارے رک گئے کہ اگر ہم مجلسیں کریں گے، ہم عزاداری کریں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا۔ لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ بھئی پیسے کے بارے میں غور کرو کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ لہٰذا ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے شہر میں فلاں آدمی ہیں اور سنا ہے کہ وہ اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا سب نے طے کیا کہ چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ لہٰذا جب سارے لوگ مل کے ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور ایسے ایسے بات ہے
ہم نے مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا کیا آپ ہمیں کچھ دیں گے؟ تو انہوں نے ان سارے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ایک کام کرو، تمہیں جتنی ضرورت ہے وہ بیان کرو۔ لہٰذا وہ لوگ شرمانے لگے کہ کیا اماؤنٹ بتایا جائے، کتنا پیسے کے لیے کہا جائے، کہ یکایک ان بزرگ نے کہا کہ ایک کام کرو، تم یہ چیک لو اور اس کے اوپر جتنا بھی اماؤنٹ بھر سکتے ہو بھر دو۔ اب وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے، ایک دوسرے کو شرمائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یکایک ان بزرگ نے پھر کہا گھبراؤ مت، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، دل کھول کر جتنی بھی تمہیں ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر لکھ دو۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنا کہا گیا تو ان لوگوں نے لکھ دیا، مثلا لکھ دیا 10 لاکھ، اور لکھنے کے بعد وہ کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا کہ یہ لیجیے جناب ہم نے لکھ دیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کاغذ بڑھایا انہوں نے اماؤنٹ کے اوپر اپنی انگلی رکھ دی تاکہ وہ نگاہوں کو نہ دکھائی دے کہ کتنا پیسہ بھرا گیا، کتنا روپیہ لکھا گیا۔ انہوں نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور دوسری جگہ دوسرے ہاتھ سے سائن کر دیے۔ سائن کرنے کے بعد وہ کاغذ اسی طریقے سے ان کی طرف بڑھا دیا اور انہوں نے ایک بار بھی اس اماؤنٹ کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی۔ آخرکار وہ لوگ تو چلے گئے، چونکہ یہ بزرگ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ تجہیز و تکفین و تدفین کا انتظام کیا گیا۔ جب دفن کر دیا گیا کچھ دنوں کے بعد یہی نوجوان جو ان سے یہ پیسہ لے کر گئے تھے ان کی خواب میں آئے۔ جب خواب میں آئے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے ہی خیر ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بتائیے آپ کے ساتھ قبر میں کیا گزری؟ بس میرے عزیزوں رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھائی میں تمہیں کیسے بیان کروں، جب مجھے قبر میں لٹا دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ادھر سے منکر نکیر آ رہے ہیں، ادھر منکر نکیر آ رہے تھے کہ یکایک میری دوسری طرف نگاہ پڑی، میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں فاطمہ کا لال امام حسین میرے پاس آ رہا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا، دیکھتے ہی میں گھبرایا کہ منکر نکیر اب مجھ سے امام کے سامنے سوال کریں گے، مگر یکایک جیسے ہی منکر نکیر نے اپنے آنے کے ساتھ ساتھ میری دوسری طرف سے امام کو آتے ہوئے دیکھا، میرا نامہ اعمال امام حسین کے ہاتھوں میں دے دیا کہ حضور عزیزو جیسے ہی امام حسین کے ہاتھوں میں دیا، امام حسین نے چہرہ دوسری طرف کیا، ایک طرف نامہ اعمال کو لیا، لینے کے بعد بغیر دیکھے میرے نامہ اعمال پہ دستخط کرنے لگے۔ عزیزو فرشتے بھی گھبرا رہے تھے، میں بھی گھبرا رہا تھا۔ عزیزو فرشتوں اب امام کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، بس جیسے ہی نامہ اعمال پہ امام حسین نے بغیر دیکھے ہوئے سائن کیے، بس ادھر ایک سوال کیا، مولا آپ نے تو میرے نامہ اعمال کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے تو میرے نامہ اعمال پہ نظر نہیں کی ہے، آپ نے ایسے ہی سائن کس طریقے سے کر دیے؟ بس ایک مرتبہ ادھر سے امام نے آواز دی، اے میرے عزادار، جب تیرے سے عزاداری کے لیے لوگ پیسے مانگنے آئے تھے تو نے بھی تو اس پر بھرے ہوئے اماؤنٹ کو نہیں دیکھا تھا، لہذا جس طریقے سے نے بغیر دیکھے میری راہ میں دیا ہے، ایسے ہی بغیر دیکھے میں تجھے بھی عطا کر رہا ہوں۔ اب عزیزو سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کا لال کتنا کریم ہے، فاطمہ کا لال کتنا کریم ہے۔ عزیزو بسے میں ایک جملہ کہوں گا، اتنا کریم امام جو بغیر اعمال کو دیکھے ہوئے انہیں صداقت کی منزل عطا کر رہا تھا، وہی فاطمہ کا لال کربلا میں آواز دے رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، اے
کوئی جو میری مدد کے لیے آئے۔ عزیزو آج ہماری ماں و بہنوں نے چاند دیکھا ہے، ہماری مائیں بہنیں نوحہ کر رہی تھی، گریا کر رہی تھی، نوحے پڑھ رہی تھی، مگر میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، اے میری ماں اور بہنوں، آپ نے محرم کا چاند دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل محزون ہو گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ نے ماتم کیا، آپ روئیں، مگر ذرا ایک پل کے لیے غور کیجئے گا، یہی محرم کا چاند جب زینب نے دیکھا ہوگا، جب ام کلثوم نے دیکھا ہوگا، جب رباب کو نظر آیا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ کیا عالم ہوا ہوگا، مگر ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں، زینب نے جب چاند دیکھا ہوگا تو کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، اے میرے بھائی حسین، اے میرے ماجائے حسین، مجھے کربلا یاد آ رہی ہے، مجھے اپنا ماجایا یاد آ رہا ہے کہ کس طریقے سے میرا بھائی کربلا میں آواز دے رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری سزاداری کو قبول فرما لے۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین اور سامعین ہیں ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، خصوصاً جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی دلی و جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، اس عزاداری کے صدقے میں، مجلس عزا کے صدقے میں ہمارے آصف جاں بھائی کو صحت و سلامتی عطا کر، پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، الہی دلی مرادوں کو پورا فرما، پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، الہی اس سے بہتر توفیق عنایت کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین، ماتم حسین۔